بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں تمام معزز خواتین و حضرات اور پیارے سے بچوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ان تاریخی اور اسلامی واقعات کو سننے کے لیے نکال لیں۔ آپ سب کو میرا مودبانہ اور محبت بھرا السلام علیکم۔ اس دعائے خیر کے بعد جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں وہ بہت پراثر اور بہت خوبصورت ہے، اور نبی محترم کے معجزات کا ایک روشن باب بھی۔ یہ واقعہ دوران ہجرت پیش آیا، اور ہجرت کا جو حکم تھا وہ رسول پاک کو 622 کو دیا گیا تھا، کیونکہ مکہ میں ان کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا گیا تھا۔ اس کا رسول پاک کی عمر 53 برس تھی، اور آپ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ ہجرت کے لیے جب روانہ ہوئے تو دشمن جو تھا وہ آپ کی گھات میں تھا۔ آپ نے ان سے بچنے کے لیے 3 دن غار ثور میں قیام کیا، اور جب خطرہ ذرا کم ہوا تو آپ نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب جو دوبارہ سفر شروع کیا تو اس پر آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فریرہ اور صحرا میں راستہ دکھانے والے گائیڈ عبداللہ لیثی بھی موجود تھے، اور یہ سب جو تھا یہ بندوبست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کو ایک مشورہ دیا کہ ہم جب سفر شروع ہوا تو انہوں نے کہا مدینہ کے جانے کے بجائے ہم یمن کا راستہ اختیار کریں گے، تاکہ اگر دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو تو ہم اس سے بچ سکیں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رائے کا احترام کیا، اور یوں یہ قافلہ یمن کی سمت مڑ گیا۔ عبداللہ لیثی جو گائیڈ تھے، کیونکہ صحراؤں میں نشانات نہیں ہوتے اور اس میں بڑے مخصوص قسم کے ہی لوگ اس میں سفر کر سکتے تھے، اور وہ کسی گائیڈ کے بغیر سفر دشوار تھا۔ تو جب یہ کسی وادی قدید میں پہنچے تو ان کو جو قافلے والوں کو جس نے جرابر تھے انہوں نے کہا کہ اب ادھر آپ تھوڑی دیر کے لیے قیام کریں گے۔ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا۔ اب جب کافر جب رکے تو انہوں نے بتایا عبداللہ لیثی نے کہ یہاں ایک بہت اچھی اور سخی میزبان خاتون رہتی ہیں، اور آتے جاتے مسافروں کی کھانے پینے سے اور دودھ سے تواضع کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ سب اپنے اونٹوں سے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ لیثی چونکہ اس خاتون کو پہلے سے جانتے تھے، آپ نے جا کر انہیں اپنی آمد کا بتایا۔ خاتون ایک بدو عورت تھی جس کے چہرے پر وقار، عزت اور سکون تھا۔ اس نے انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، اور ان کے بیٹھنے کے لیے بندوبست کیا اور انہیں پانی پلایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے خاتون محترم، ہمارے ساتھ معزز ہستی سفر کر رہی ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے موجود ہے تو وہ بھی ہمیں پیش کر دیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ وہ عورت نا بہت تعصب سے پھر بولی کہ کاش اس کے پاس کھجوریں اور خشک دودھ اور کھجوریں ہوتی تو وہ ان کی خدمت میں پیش کر کے خوشی محسوس کرتی، لیکن چونکہ ان دنوں میں قحط سالی تھی، اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہمارا سارا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور ہم خود تنگی سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ انتظار کریں گے تو میرا شوہر جو بکریاں چرانے گیا ہے وہ شام کو لوٹے گا، تو آپ کو دودھ بھی مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی بکری کا وہ گوشت بھی ذبح کر کے آپ کو کھانا کھلا سکے۔ لیکن خاتون محترم، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، حضرت بکر نے فرمایا۔ تو تبھی ان کی نظر ایک کونے میں لاغر سی کھڑی ہوئی بکری پر پڑی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو وہ ہنسی، وہ کہنے لگی نہیں، یہ اگر اتنی طاقتور ہوتی، یہ صحت مند ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ اس کا چلی گئی ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، خاتون محترم، کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ اس بکری کا دودھ دو لوں؟ وہ حیران ہو کے کہنے لگی، یہ تو لاغر ہے اور بہت عرصے سے دودھ بند کر چکی ہے اور بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے تو آئی ہے نا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اس کے بعد اس نے بکری کھول کر صاف جگہ پر لے آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعا کے بعد اس کے تھنوں کو چھوا تو دیکھتے دیکھتے دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے ام بابت سے کہا کہ اپنا بڑا سا برتن لے آئیں تاکہ میں دودھ اس میں دو لوں، اور ام بابت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ دودھ بکری کے تھنوں سے اترتا چلا آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے برتن بھر گیا، اور محبوب خدا نے فرمایا، آؤ جی بھر کر سب پی لو۔ حضور پاک نے اپنے تمام رفقا کو دودھ دیا، اور آپ نے ام بابت کو بھی پلایا، جو اتنی حیرت زدہ سی کھڑی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں خواب دیکھ رہی ہے یا حقیقت، اور اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کو کیا الفاظ بولے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جو مبارک قافلہ تھا تھوڑی دیر رک کر آگے چل دیا۔
شام کو محبت کا شوہر جب گھر آیا تو برتن دودھ سے بھرے دیکھ کر وہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ گھر میں تو ایک لاغر اور ایک کمزور بکری کھڑی تھی اور دودھ، پھر یہ کہاں سے اتنا دودھ آ گیا۔ تب بھی محبت نے حضور پاک کا نقشہ بیان کیا کہ کیسے ایک قافلہ اترا اور اس میں سے ایک شخصیت تھے، انہوں نے دودھ دوہنا شروع کیا اور بکری نے اتنا دودھ دیا کہ وہ دو دیگچے تھے وہ بھر گئے۔ محبت نے جو اپنے رسول پاک کا نقشہ بیان کیا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ وہ کہنے لگی وہ ہستی مبارک جو آج ہمارے گھر اتری وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے چاند، ہمارا گھر تو جیسے روشنی سے بھر گیا۔ ان کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو میں نے کسی چہرے پر آج تک نہ دیکھی نہ سنی۔ وہ بات کرتے تو جیسے موتیوں کی بارش ہونے لگتی، وہ خاموش ہوتے تو جیسے ہوائیں تھم جاتی۔ ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور چمکدار اور سیاہ تھیں کہ ان پر پلکوں کا گھنا سایہ کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک بادل آ کر ٹھہر گیا ہے، اور ان کی داڑھی سیاہ اور چمکدار تھی۔ ابو محبت نے یہ سن کر تڑپ اٹھے اور بولے کہ یہ تو وہی پیغمبر کا نقشہ ہے جو مکہ میں نئے دین کے ساتھ اترے ہیں، اور جن کی گرفتاری کے لیے 300 اونٹوں کا انعام رکھا ہے۔ واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک عظیم معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ تب ان دونوں مبارک ہستیوں نے مدینہ جا کر ان کے اسلام جو تھا نا وہ قبول کر لیا، اور محبت تاریخ میں حضور کا حسن بیان کرنے والی پہلی معروف خاتون بن گئی۔ اور اس کے بعد ان سب جو تھے ان سے یہ جو قافلے رکتے وہ ان کے سامنے اپنا یہی حسن اور یہی جو رسول پاک کا معجزہ تھا وہ بیان کرتی رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسب حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہم پھر کسی پیارے سے واقعے کے ساتھ ملیں گے، اس کا تک اللہ حافظ۔